17 رمضان مبارک ہمیں 2 سین ہجری کی ایک ایسی یاد دلاتی ہے کہ جب زبردست معرکہ ہوا اور آج 1437 سین ہجری ہے، گویا کہ 1435 سال ہو گئے اور دنیا میں مسلمان اس واقعے کی زبردست خوشی مناتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے روز حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت الفردوس میں ہے۔ غزوہ بدر، جسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، کفار جو تھے وہ ان کی ایک تعداد 1000 بتائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو مسلمانوں کا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا، اس کی تعداد 313۔ اور یہ تھا اصل میں یہ کہ ابو سفیان جو تھا، جو ملک شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا، اور اس کی خبر پا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً سے باہر تشریف لائے، اور اس کو بھنپ پڑ گئی، اور اس نے مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ تم اگر اپنا تجارتی مال بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کو آؤ۔ وہاں کفار مکہ نے تیاری کر لی جنگ کرنے کی، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے وہ اپنا وہ سامان جمع کر لیا، اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں اور زرے اور جو کچھ لا سکتے تھے، یہ ساز و سامان سے لیس ہو کر یہ آئے کہ آج جیسے مسلمانوں کو یہ معاذ اللہ ختم کر دیں گے۔ وہاں ابو سفیان نے راستہ کاٹ لیا اور وہ کسی اور طرف نکل گیا، اور پھر مسلمانوں کے آگے 2 چیزیں تھیں، یا تو اس کا تعاقب کیا جائے، اور یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ جنگ کے لیے چل پڑے ہیں کفار مکہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ کنیزوں کے ساز جو گانے وغیرہ تھے، اس کی جگہ ان پر رونے والی رونے لگی، اور ان کے جانور اونٹ کیا کٹتے، ان کی گردنیں کٹ گئیں۔ تو اب یہ جو بات جو میں نے بھی بیان کی، اس طرف بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا بھی کس قدر واضح بیان فرمایا۔